الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ابھی کچھ دنوں قبل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک شیعہ عالم کا۔ وہ شیعہ عالم اس میں کہ قرآن مجید کی آیت کا وہ ترجمہ غلط بیان کر رہے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ ان کا نام علامہ حسین شہنشاہ نقوی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان کے اندر قرآن مجید کی ایک آیت کا غلط ترجمہ کرتے ہوئے اس آیت کو علی رضی اللہ عنہ پر لے جا کر ڈال دیا۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ حسنات نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ سرکار دو جہاں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی نیکی ہے، توجہ چاہوں گا، جس سے گناہ دھل جائیں گے؟ توجہ ہے، میرے معصوم نبی نے فرمایا حب علی حسنۃ، علی کی محبت ایسی نیکی ہے جو گناہوں کو ایسے کھائے گی جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، جیسے آپ نے یہ ویڈیو سنا، یہ حضرت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں جو ہے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، گناہوں کو جو ہے کھا جاتی ہیں۔ اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات ذکر فرمائی کہ نیکیاں گناہوں کو کیسے ختم کرتی ہیں، کیسے کھا جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ حب علی رضی اللہ عنہ سے محبت اگر کوئی بندہ کرے تو اس آیت کی تفسیر وہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ میرا ان سے جو ہے کہنا ہے کہ آپ کس تفسیر سے، تفسیر کی ایسی کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے جس میں آپ نے اس کی یہ تفسیر پڑھی کہ حب علی، علی سے محبت اس آیت کا مطلب ہے، اس آیت کی تفسیر ہے علی سے محبت؟ آپ نے ایسی کون سی کتاب میں پڑھی؟ ہمیں بھی بتلا دیں، ہم بھی دیکھیں ایسی کون سی جو ہے تفسیر کی کتاب میں وہ تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت جو ہے یہ غلط چیز ہے، نہیں، اصحاب رسول سے محبت کرنا دین اسلام کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ کسی بھی ایک صحابی سے اگر کوئی بندہ محبت نہ کرے بلکہ اس صحابی کی تکفیر کرے، اس صحابی کو نعوذ باللہ من ذالک کافر جانے، تو پھر ایسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ علی رضی اللہ عنہ ہو، چاہے حسین ہو، چاہے حسن ہو، چاہے ابو بکر صدیق ہو، چاہے عمر بن خطاب ہو، چاہے عثمان ہو رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ سارے کے سارے اصحاب رسول سے اگر کوئی بندہ محبت نہ کرے تو اس بندے کا اسلام قابل قبول نہیں۔ لیکن اس آیت کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الگ انداز سے کی ہے اور آپ نے کچھ اور بتلایا۔ تفسیر ابن کثیر کو آپ اٹھا لیجئے، تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ گناہ کر لے، اس سے گناہ سرزد ہو جائے اور اس کی یہ خواہشوں کو اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، اچھی طریقے سے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے سارے لوگوں کے سامنے وضو کیا، اچھے انداز سے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے وضو کیا ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وضو کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس انداز سے وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بتانے کا مقصد اس آیت میں یہ، اس آیت کی تفسیر ایسے کی گئی، اور آج یہ عالم صاحب، یہ حضرت پتہ نہیں اللہ عالم ان سے کیا ہو گیا کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے تفسیر کو بالکل ہی غلط کر دیا۔ اور آج یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ان کے ساتھ، ایسے کئی ان کے علماء ہیں، کئی ایسے ذاکرین شیعہ میں جو اس انداز سے قرآن مجید کو بدلتے ہیں،
کچھ آیت میں کچھ اور بیان کیا جاتا ہے، اس کو کچھ اور لگا دیتے ہیں۔ یہ کئی دفعہ ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اسی بیان کے اندر ایک اور جگہ کیا کہا، ذرا آپ سنیے، پھر آپ کو میں بتلاؤں گا اس کے بارے میں بھی۔ اچھا دیکھیے، نماز آئندہ کے گناہوں سے بچاتی ہے، ماضی کے گناہوں کا ازالہ نہیں کرتی۔ آپ نے ابھی نماز ظہر اثر پڑھی، ماضی کے گناہوں کو یہ معاف نہیں کروائے گی۔ آئندہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے۔ اب آئندہ برائی سے دوسری نماز تک انسان بچ سکتا ہے۔ روزہ ماضی کے گناہوں کو معاف نہیں کروائے گا، آئندہ کے گناہوں کو معاف کروائے گا۔ لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سورہ بقرہ، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے تم پہ روزوں کو پہلے والوں کی طرح فرض قرار دیا تاکہ تم روزہ رکھ کے متقی ہو جاؤ۔ تو آج روزہ رکھیں گے تو کل تقوی آئے گا، آج روزہ رکھیں گے تو روزے کے بعد تقوی آئے گا۔ نماز پڑھوں گا تو آئندہ کی برائیوں سے بچوں گا۔ نماز روزہ میری ماضی کے گناہوں کو معاف نہیں کرواتا۔ جیسے آپ نے سنا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کہا اس کے اندر کہ نماز جو ہے آپ کے اگلے گناہوں کو معاف کرتی ہے، آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کرتی۔ اسی انداز سے روزہ آپ کے اگلے گناہوں کو بخشواتا ہے، روزہ آپ کو تقوی دلاتا ہے، آئندہ آپ کو تقوی آئے، آپ کے پچھلے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ یہی بات انہوں نے ذکر کی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نماز کے تعلق سے ان سے ذرا کہیے کوئی کہ میرے بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں نا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلی دعا جو پڑھتا ہے اللہم باعد بینی وبین خطایایا، یہ پوری دعا موجود ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ اللہ تو میرے گناہوں کو دور کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو جو اتنی دور کر دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اللہ تو میرے گناہوں کو دھو دے پانی سے، برف سے، اولے سے۔ یہ پوری دعا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں، آخری تشہد میں جب آپ بیٹھے، التحیات آپ نے پڑھا، درود شریف آپ نے پڑھی، اس کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ بہت زیادہ ظلم کیا۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور میرے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں سوائے اے اللہ آپ کے۔ اس آیت میں اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سکھلایا کہ گناہوں کی بخشش، گناہوں کی معافی آپ طلب کر رہے ہیں اللہ سے۔ پوری کی پوری نماز ایک دعا ہے، بندہ اس میں اپنے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچائے، یہ اللہ سے طلب کرتا ہے پوری نماز کے اندر۔ اور انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ نہیں، نماز کے اندر تو جو ہے آپ کے آئندہ گناہوں سے آپ کو بچاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کے نماز جو ہے آپ کو فحش اور منکر چیزوں سے روکتا ہے۔ میرے بھائی یہ بھی صحیح ہے، قرآن مجید میں آیت ہے کہ نماز آپ کو فحش چیزوں سے روکتا ہے، منکر چیزوں سے روکتا ہے، اور ساتھ ساتھ نماز آپ کے پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اللہ آپ کے پچھلے گناہ معاف کرتا ہے، کیوں؟ آپ بیٹھ کر جو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز انہوں نے روزے کے تعلق سے بات کہی، روزے کے تعلق سے انہوں نے کیا کہا؟ روزہ آپ کے آئندہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرے پارے میں آیت موجود کہ لوگوں تم پر جو ہے روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ آیت انہوں نے پڑھی اور اس کے بعد کہا یہ آئندہ گناہوں سے آپ کو بچاتا ہے، آپ کے پچھلے گناہ معاف نہیں کرتا، جبکہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، اور اسی انداز سے دوسری کتب احادیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ جو ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث موجود ہے، یہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے، اور یہاں یہ حضرت جو ہے کچھ اور ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امت کو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگوں ان جیسوں کے جو ہے فتنوں میں آپ مت پڑیے۔ یہ جو ہے
کس انداز سے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر رہے ہیں، یہ لوگوں کے ذہنوں کو کس انداز سے بدل رہے ہیں، گھما رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں کے، کہ ایک عام انسان جس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ تو انہوں نے سچ بات کہی، حالانکہ انہوں نے پوری کی پوری آیت کا ترجمہ، پوری کی پوری قرآن مجید کے اندر جن آیتوں کے انہوں نے جو آیات پڑھے ہیں، اور قرآن مجید کے کئی چیزیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احادیث کو انہوں نے تبدیل کر ڈالا، چند منٹوں میں بدل ڈالا، آپ کے ذہنوں کو چند منٹوں میں بدل ڈالا۔ اسی لیے میرا کہنا یہ ہے کہ ایسوں سے آپ بچے رہیں، آپ صحیح علم حاصل کریں، ایسوں سے علم نہیں، آپ صحیح قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں، قرآن و حدیث کا علم سیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیونکہ یہ ایک نہیں ہے، ایسے کئی افراد، کئی حضرات ایسے ذاکرین ہیں جو دین اسلام سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو جو ہے ڈالا بھی ہے اس تعلق سے، جو ہے آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، ایک ذاکر کا میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا ہے کہ کس انداز سے اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی۔ تو پیارے دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسوں سے آپ بچے رہیں، قرآن و حدیث کا صحیح علم حاصل کریں، یہی میرا کہنے کا مقصد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔